معزز سامعین، اب میں آپ کے سامنے دو نفسیاتی نکات رکھوں گا، بہت سادہ انداز میں رکھوں گا مگر مستند اصطلاحات کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ قرآن کا یہ اصول انسانی نفسیات کے مطابق کتنا گہرا ہے۔ پہلا جو سائیکالوجیکل پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل کنٹیجین کہا جاتا ہے، یعنی جذبات کے اندر سرایت کر جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نفسیات میں یہ ثابت ہے کہ ایک فرد کا موڈ دوسرے افراد میں منتقل ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ فرد لیڈر ہو۔ اگر لیڈر چڑچڑا ہو، طنزیہ ہو، غصے والا ہو تو پورے ماحول پر خوف چھایا رہتا ہے، لوگ دفاعی رویے اختیار کر لیتے ہیں اور بے دلی کا ایک عام ماحول بن جاتا ہے۔ اگر لیڈر نرم ہو، پر امید ہو، خوش اخلاق ہو تو ماحول میں اطمینان کی فضا چھائی رہتی ہے۔ گھر کے افراد ہوں یا دفتر کے کارکنان، ان کے اندر تعاون کا جذبہ پرورش پاتا ہے اور پوری ٹیم میں مقصدیت آتی ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ بکھر جاتے، یعنی قائد کے مزاج سے لوگ وابستہ رہتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو سائیکالوجیکل پرسپیکٹو ہے، جو نفسیاتی نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ سائیکالوجیکل سیفٹی لوگوں کو چاہیے۔ جدید اداروں میں یہ تصور بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ ٹیم کے لوگ بلا خوف اپنی رائے دے سکیں، سوال کر سکیں، غلطی کو مان سکیں، غلطی کو بتا سکیں اور کھل کر بات کر سکیں۔ جب ماحول میں تحفظ نہ ہو تو لوگ غلطی چھپاتے ہیں، مسئلہ چھپاتے ہیں اور ادارہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جس عفو، استغفار اور مشاورت کا حکم دیا، یہی دراصل سائیکالوجیکل سیفٹی کی بنیاد ہے۔ جب قائد غلطی پر ذلیل نہ کرے بلکہ اصلاح کرے، جب لوگوں کی رائے سنے تو ٹیم کے سیکھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے اور پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دو سائیکالوجیکل پرسپیکٹو تھے۔ انہی دو باتوں کو جدید مینجمنٹ کی زبان میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ باتیں آج کی دنیا میں لیڈرشپ ٹریننگ کا حصہ ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام میں شرکت کی ہو تو آپ نے ان باتوں کو سنا ہوگا۔ ایک کتاب ہے پرائمل لیڈرشپ، دا ہڈن ڈرائیور آف گریٹ پرفارمنس۔ اس پر ریویو شائع ہوئی ہے ہارورڈ بزنس ریویو میں، اور اس کا آتھر ڈینیل گولمین، دو اور اس کے ساتھ مصنفین ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ قائد کا جذباتی انداز پوری ٹیم کی کارکردگی کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے نرم دلی کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کے اصول کے طور پر بتا دی۔ ایک دوسری کتاب ہے دی فیئرلیس آرگنائزیشن۔ اس میں سائیکالوجیکل سیفٹی پر تفصیل سے گفتگو ہے، اور سائیکالوجیکل سیفٹی دراصل ایک مشترکہ تصور ہے، سب کے درمیان ایک کامن آئیڈیا ہے، جس میں لوگ مانتے ہیں کہ کام کا ماحول ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی بات بلا تردد دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اسے اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ اسے سزا دی جائے گی یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا یا شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر ایسا ماحول نہ ہو تو لوگ خوف سے خیالات، سوالات، خدشات یا غلطیوں کا اظہار ہی نہیں کر سکیں گے۔ لوگ تبھی اپنا بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں جب انہیں یہ یقین ہو کہ یہاں ان کی عزت محفوظ ہے۔ یہی عزت قرآن نے مشاورت اور معافی کے ذریعے قائم کی ہے۔